جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں آنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں، اگلے ایک سال میں جو پروجیکٹس آپ کو سڑکوں پہ، آپ کو دیہاتوں میں، آپ کو شہروں میں نظر آئیں گے وہ کیا ہے۔ فہرست بہت طویل ہے، لیکن آج میں صرف جو چیدہ چیزیں ہیں جو تکمیل کے مراحل میں ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو بلوچستان میں، کوئٹہ شہر میں انشاءاللہ تعالی اگست 14 تک پیپلز ٹرین سروس کچلاک سے لے کر سریاب تک چلتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، فائبر آپٹک کا نظام پورے صوبے میں پھیلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں منڈیاں، بس اڈے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، 3000 سکولوں میں مزید 2 کمرے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ سکول ہیں جہاں اس وقت صرف 1 کمرہ ہے۔ 500 سے زیادہ BHUs میں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے علاج شروع ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، جس سے 85% خواتین مستفید ہوں گی، اور وہ دیہاتی خواتین جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوئے، میل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوئے، قبائلی معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایشوز پیش آتے تھے، وہ آج ٹیلی میڈیسن کے ذریعے آغا خان کراچی کے ڈاکٹرز ان کو قلعہ سیف اللہ کے دیہاتوں میں، کولو کے دیہاتوں میں اور گوادر کے دیہاتوں میں دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ 1000 سے زیادہ مڈل اور ہائی اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، دور دراز کے علاقوں میں سولر گرڈ پر کام شروع ہو جائے گا۔ آن گرڈ اینڈ آف گرڈ سولر گرڈز پہ کام شروع ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ بلوچستان کی تمام میونسپل کمیٹیز میں صفائی کے لیے مشینری پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ بلوچستان کے 400 سے زیادہ یونین کونسلز کے دفاتر بن جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہر یونین کونسل میں فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے بلوچستان کے غریب ترین طبقے کو پینے کا صاف پانی میسر ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کی میری بیٹیاں جو کہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے لیے اسپیشل اسکالرشپ کی اسکیم بھی 1 جولائی سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا اسپیکر صاحب، آپ کی اجازت سے مجھے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ درخواست کرنے دیں کہ وہ میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کہیں، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنے اسپیچ کے آخری حصے میں آنا چاہتا ہوں جو پورے پاکستان میں بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے اسد بلوچ صاحب کو اور واپس آنے پر ویلکم کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی جانب سے اسد بلوچ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ تھوڑا جلدی آ جاتے تو یہ جو ہم نے تقریر کی شاید وہ سننے کا موقع ملتا۔ اچھا، آپ سن رہے تھے، چلے دیٹس گڈ۔ اب میں جناب اسپیکر ایوان کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ۔ بلوچستان میں یہ جو سو کالڈ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، جس کی ایوان بالا میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ill informed آڈینس جو تھے یا اسپیکرز جو تھے وہ اتنے ill informed تھے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں ایسی بات کر رہے تھے کہ میں یہاں بیٹھ کے فالو بھی کر رہا تھا، اور پھر میں نے جناب جو یاز صادق صاحب ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور چیئرمین سینٹ کو بھی ایک خط لکھا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں وہاں جا کر ان معزز اراکین کو بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کر سکوں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکوں۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پہ ایک یہ تنقید کی جاتی ہے کہ شاید ہم مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، شاید ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسائل کا حل نہ ہو۔ جناب اسپیکر، کون سا ذی شعور انسان ہوگا، کون سا حکمران ہوگا، کون سا انسان ہوگا
جو یہ نہیں چاہے گا کہ مذاکرات سے کانفلکٹ کوئی بھی ہو، وہ اگر ڈائلاگ سے ریزالو ہو، اور وہ چاہے گا کہ ڈائلاگ سے ریزالو نہ ہو، اس کو طاقت کے ذریعے ریزالو کیا جائے. کوئی ذی شعور انسان یہ سوچ نہیں سکتا. اور بالخصوص ہم نے تو ہمیشہ جناب اسپیکر اس ڈائلاگ کی بات کی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، مجھے یاد آتا ہے بہادر شاہ ظفر صاحب کا ایک شعر، جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہاں مڑ کے دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے پکارا نہیں. جناب اسپیکر، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وی آر دا وار بینیفیشریز. ہم وار کے بینیفیشری نہیں ہیں جناب اسپیکر، ہم وار کے افیکٹیز ہیں. آج صبح میں نے، جس طرح ابھی آپ نے دعا فرمائی اسمبلی میں، آج صبح جو ہے میں ایک اپنے بزرگ، اپنے ایک کارکن کے والد، ان کو شہید کیا گیا آج کے دن. اس کی تعداد آج 390 پلس ہو گئی جو میرے لوگ شہید ہوئے. تو میں وار بینیفیشری نہیں ہوں، میں وار افیکٹی ہوں. کسی کو میں کہتا ہوں، وہ جو مجھے کہتا ہے ٹویٹر سردار، اس کو میں کہتا ہوں تمہاری انگلی کاٹ دوں، میری جگہ پر آ کر بیٹھ جاؤ. تو جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. امن کا بینیفٹ سب سے زیادہ ہمیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ووٹ بینک امن سے جڑا ہوا ہے. جن کی سیاست، جن کا کیپٹل، جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہی بلوچستان کی محرومی کی بنیاد پر ہے. اس کو شاید سوٹ کرتا ہوگا کہ بلوچستان ان پیرل ڈیولپمنٹ کا شکار ہے، بلوچستان انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار ہے، بلوچستان میں بدامنی ہو، بلوچستان میں ترقی کا جو سفر ہے اس کو روکا جائے. ہم تو بینیفیشری تب ہوں گے جب ترقی ہوگی. تو جناب اسپیکر، ہم اس کے حامی ہیں، لیکن ڈائلاگ کیسے ہوں گے؟ ڈائلاگ کے اندر ایک فریق نے ہارنا ہے اور ایک فریق نے جیتنا ہے. اگر ڈائلاگ اس شرط پہ ہوں گے کہ ریاست پاکستان نے ٹوٹنا ہے، تو اس کے لیے تو کم سے کم نہ ریاست تیار ہے، نہ حکومت تیار ہے. 100 سال تک، 1000 سال تک ہماری جانیں چلی جائیں، گردنیں کٹ جائیں، لیکن اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوں گے کہ ریاست پاکستان کو توڑنے کی کوئی بات کرتا ہے. آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، تو حکومت وقت کے اور ریاست وقت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. جناب اسپیکر، وائلنس، جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی ذرا ایگزامپلز لے لیتے ہیں. انگلینڈ نے IRA کے ساتھ اگر مذاکرات کیے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. اگر ابراہم لنکن نے کانفیڈنٹس کے ساتھ اگر مذاکرات کیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. رشینز نے اگر چیچنز کے ساتھ کر لیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. ترکس نے اگر کردوں کے ساتھ کیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. سری لنکنز نے اگر تامل ٹائگرز کے ساتھ کیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. اسپین نے اگر باسکس کے ساتھ کیے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. انڈیا میں 25 سے زیادہ سیپریٹسٹ اور انسرجنسیز چل رہی ہیں، اگر انہوں نے کر لیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. جناب اسپیکر، میرے فاضل دوست اکثر IRA کا مثال دیتے ہیں، اکثر جنوبی آئرلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کامیاب ہوئے. تو جناب اسپیکر، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات آئرش ریپبلکن آرمی جو ان کی وائلنٹ گروپ تھی ان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. جناب اسپیکر، جو آئرش ریپبلکن پارٹی جو رجسٹرڈ تھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، شنفن کے ساتھ مذاکرات ہوئے. مذاکرات آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے. لہٰذا جو وائلنٹ ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، جو معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کر ایتھنسٹی کی بنیاد پر قتل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں؟ قتل بھی ہمیں کریں، معافیاں بھی ہم مانگیں، ٹرین بھی ہماری ہائی جیک کریں، معافی بھی ہم مانگیں. وہ میرا نوجوان، اس کو نہتا تصور کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، جو ملٹری میں ہو، پولیس میں ہو یا کسی بھی فورس میں ہو، جب اس کے پاس ویپن نہ ہو، وہ چھٹی جا رہا ہو یا وہ گھر میں جا رہا ہو، وہ کامبیٹ سولجر ڈکلیئرڈ نہیں ہے دنیا کے اصولوں میں. وہ انوسنٹ سویلین ہے، وہ انوسنٹ ٹریولر ہے، اور آپ اس
کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کرتے ہیں اور پھر پنجابی بھائیوں کو جس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ ایوان پہلے دن سے کہہ رہا ہے جناب اسپیکر, کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا. کوئی اس پورا پنجاب سن لے, پورا پاکستان سن لے, کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا. دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں. دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے, دہشت گردی کی نہ کوئی ذات ہے, نہ یہ جو دہشت گردی جو یہاں آج ہو رہی ہے, اس کو تو میں اکثر یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر, میں آج اپنی بلوچ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مخاطب ہوں, بلوچ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, میں بلوچ انٹیلیجنشیا سے مخاطب ہوں, میں بلوچ یوتھ سے مخاطب ہوں, میں بلوچ لائر سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں بلوچ ججز سے بات کر رہا ہوں, میں بلوچ سول سوسائٹی کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری بات ذرا غور سے سن لیں کہ جناب اسپیکر, بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال دیا گیا ہے. بلوچ نوجوان کو پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے اس راستے پہ ڈال دیا گیا ہے جو لاحاصل جنگ ہے. کیا بلوچستان کو وائلنس کے ذریعے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ آنسر از نو, آنسر از نو, آنسر از نو. تو جناب اسپیکر, تو یہ جو دہشت گرد ٹولہ ہے, اتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے ہیں جتنے اس دہشت گردوں نے بھیج کے خود کش حملوں میں بلوچ مروا دیے ہیں, اور بلوچ یوتھ کا برین ڈرین کر رہے ہیں, بلوچ کی ترقی کو روک رہے ہیں. بلوچ انٹیلیجنشیا کبھی تو ڈیبیٹ کر لے, اگر آج کرنی ہے تو آج کر لے, آج نہیں کرنی ہے تو جناب اسپیکر 30 سال بعد کریں گے, 40 سال بعد کریں گے, 50 سال بعد کریں گے, کرنا پڑے گا. اور جو کردوں نے کیا, آخر بلوچوں نے یہی کرنا ہے. بلوچ نے کرد آئیڈیا سے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا تھا اپنی آزادی کا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کردوں نے ترکوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو وہ دن آئے گا کہ پاکستان کی جیت ہوگی, لیکن اس بیچ میں جو وائلنس ہے, اس بیچ میں جو وائلنس ہے وہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور ترقی کے سفر میں رکاوٹ ہے. بلوچ انٹیلیجنشیا سے میری درخواست ہے کہ وہ آج غور کر لیں, آج بھی وقت ہے کہ غور کر لیں, اور اس دہشت گرد ٹولے کو اور جو وائلنس کو, جناب اسپیکر پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم جو وائلنس کو ریشنلائز کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا آپ وائلنس کو کبھی انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, کبھی اس کو محرومی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, کبھی اس کو بے روزگاری کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. وائلنس کا کیا کردار ہے جناب اسپیکر ان ساری چیزوں سے؟ یہ انڈر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے. جناب اسپیکر, جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے؟ جناب اسپیکر, وہ لاہور میں ہے, وہ راجن پور میں ہے. جناب اسپیکر, جو پشاور میں ہے کیا وہ کوہاٹ ویلی سے نیچے جنوبی پختونخوا میں ہے؟ نہیں ہے. دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. دور کرنی چاہیے, ریاست کو زیادہ ریسورسز لگانے چاہیے. ہم نے جا کے بلوچستان کا کیس جس طرح اس دفعہ لڑا وہ تاریخ کا حصہ رہے گی. لیکن جناب اسپیکر, وائلنس کو اس طرح ریشنلائز کر لیتے ہیں, وہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے. جب بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں وہ فورن ٹی وی سکرینز پہ آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں, اور وہ آپ کو جو ہے بلوچستان کے اس وائلنس کو امیجیٹلی جوڑ دیتے ہیں بلوچستان کے انڈر ڈیولپمنٹ سے, جس کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ ہے وائلنس کو ریشنلائز کرنا. اور میں سمجھتا ہوں وائلنٹ لوگ اور وائلنس کو ریشنلائز کرنے والے لوگ دونوں کو میں برابر کا قصوروار سمجھتا ہوں. مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, میری اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن میری یہ رائے موجود ہے, یہ ڈبیٹیبل ہے کہ آپ وائلنس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ جی اس کو نوکری نہیں ملی. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 19 یا اس کے بعد جو آرٹیکلز ہیں, یا آرٹیکل 10 کے بعد جو آرٹیکلز ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن میں سٹیزن رائٹس دیتے ہیں آپ کو, لیکن کانسٹیٹیوشن 5 پہلے آتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے جناب اسپیکر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5؟ وہ کہتا ہے اٹ از انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. وین اٹ از انکنڈیشنل تو نہ اس پہ سڑک ہے, نہ اس پہ اسکول ہے, نہ اس پہ روزگار ہے, نہ اس پہ کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کی محرومی کو دور کیا جائے, اس پر ایفرٹ کی جائے. آج 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے.
آج جو بلوچستان میں نوکریاں بک رہی تھی، کیا لاہور کا کوئی پنجابی آ کے بیچ رہا تھا یا ہم بیچ رہے تھے؟ آج جو ہم نان ڈیولپمنٹ کو اپنے 800 ارب تک لے جا چکے ہیں بھرتیاں کر کے، کیا حکومت بھرتیوں کے لیے وہ فیکٹری ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم تھے یا لاہور کا کوئی پنجابی تھا؟ جناب اسپیکر، اس کے ذمہ دار ہم تھے، کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، کل بھی ہم ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی گڈ گورننس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ جناب اسپیکر، میریٹوکریسی اینڈ گڈ گورننس از دا سولوشن، کہ ہم اس نوجوان کو جس کو پروپیگنڈا ٹول سے بہکایا گیا ہے اس کو واپس انٹیگریٹ کریں، اس کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، اس نوجوان کے ساتھ بار بار جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں۔ یہ ذمہ داری صرف میری نہیں، میرے رفقا کی نہیں، بلکہ ہم تمام کی ہے، کہ ہم اپنے اس نوجوان کو جو اس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے، کہ جو وائلنس کی طرف جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بہکایا جا رہا ہے، اس کو واپس لے کر آئیں، اس کو اسٹیٹ کی طرف لے کر آئیں، اس کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے علاقے میں جناب اسپیکر ابھی ایک وہاں پر انہیں کئی حملہ آور ہوئے تھے، تو کچھ قبائل نے ان کے ساتھ تھوڑی چھوٹی موٹی جنگ کی، تو 3-4 لوگ اس میں مارے گئے۔ تو ایک جو لڑکا مارا گیا، نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، کوئی بزدار لڑکا تھا، اس کے میسیجز، اس کا موبائل ہمارے لوگوں کے پاس آیا۔ جناب اسپیکر، اس کے میسیج پہ کیا میسیج آ رہا تھا؟ اس کی والدہ کا، اس کے بھائی کا میسیج آ رہا تھا کہ بھائی، وہ کیونکہ لاک لگا ہوا تھا، صرف اسکرین پہ وہ نوٹیفیکیشن نظر آ رہے تھے، بھائی کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا کہ برے کاموں کا انجام برا ہے، والدہ پریشان ہیں، آپ کدھر غائب ہیں؟ اب یہ وہ بچے ہیں جن کو بہکا کے، برین واش کر کے، ان کو پہاڑوں کا رخ دکھایا گیا ہے، ان کو وائلنس کا رخ دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو واپس لائیں۔ میری ذاتی رائے میں جناب اسپیکر، میں تو کبھی وائلنس کا ایڈوکیٹ نہیں رہ سکتا، اور نہ مجھے موت کا خوف روک سکتی ہے۔ مجھے موت کے ساتھ کھیلنے کی عادت سی ہو چکی ہے، اور یہ عادت مجھے نہیں روک رہی کہ میں حق بولنے سے رک جاؤں، میں خوفزدہ ہو جاؤں، میں ڈر جاؤں، اور میں بلوچستان کے لوگوں کو حقائق نہ بتاؤں۔ کیا بلوچستان کے لوگوں کو یہ باتیں سننی ہے؟ اس کے بعد وہ ریسرچ کریں، تھنک کریں، ایٹ لیسٹ ان کو کوئی بتانے والا تو ہو۔ کیا میں موت کے خوف سے ڈر جاؤں اور ان کو نہ بتاؤں؟ میں تو رحمان گل سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو بشیر زیب سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو کسی اور سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا میں تو بولتا رہوں گا، میں بلوچستان کے لوگوں کو حقائق بتاتا رہوں گا، بلوچستان کے بچوں کو، بچیوں کو حقائق بتاتا رہوں گا کہ آپ کو وائلنس کی طرف بہکایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ جناب اسپیکر، جو لوگ وائلنس نہیں کر رہے ان کے ساتھ تو 100 بسم اللہ سر آنکھوں پر، جس نے بندوق اٹھا لی، جس نے بغاوت کر دی، جس نے معصوم لوگوں کو قتل کر دیا، جس نے موسیٰ خیل میں اس عورت کو اتارا، اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے اور اس کے شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کے سر پہ ایک چادر تھی، وہ پریشان تھی کہ شوہر کو ڈھانپے یا اپنے بیٹے کو ڈھانپے۔ کم سے کم میں تو اور میری حکومت تو اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس بیوہ عورت کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میں تو اس کا قائل ہوں جناب اسپیکر، میں اس کا قائل ہوں جس نے بندوق اٹھا لی۔ ہم اصل میں بار بار اپیزمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے رائز دیکھا ہے نا، کہ یہ جو وائلنس میں ایک رائز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی 2 ریزنز ہیں جناب اسپیکر۔ 1 کہ ہم نے اپیزمنٹ کی، ہم نے اپیزمنٹ کے تحت جہاں ٹی ٹی پی کے لیے لوگوں کو چھوڑا گیا، جس کا پورے پاکستان میں تذکرہ ہوتا ہے، یہاں پر بلوچی دہشت گرد، جو بلوچ دہشت گرد یا بلوچ تنظیمیں جن کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کے لوگوں کو بھی چھوڑا گیا، جنہوں نے واپس جا کے کیمپس جوائن کیے، اپیزمنٹ کی گئی، فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹوں کو ختم کیا گیا، وہاں پر آپریشنز روکے گئے، جو کچھ ہوا اپیزمنٹ ہوئی۔ اس اپیزمنٹ کا نتیجہ دوسرا، جب نیٹو فورسز کا وڈرال ہوا تو نیٹو فورسز نے افغان نیشنل آرمی کو 30 سال لڑنے کے لیے ٹرین کیا تھا کہ 30 years they can protect the کابل۔ وہ تو 60-70 گھنٹوں میں لیٹ گئے، اور وہ جتنا ویپنری تھا، جتنا گیجٹری تھا، وہ سارا ان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا۔ 5 کلومیٹر سے نائٹ ویژن، نائٹ تھرمل سے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کو، پولیس کے جوانوں کو شوٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہم نے بھی وہ کیپیسٹی بڑھانا شروع کر دی،
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی، یہ ول سیکورٹی فورسز کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو ضرور شکست ہوگی. اور میں تو یہ کہتا رہوں گا جناب اسپیکر، اڑا دو گردنیں سب کی، جلا دو ان کی لاشیں بھی، ذرا دیکھوں تو دوبارہ بغاوت کون کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی گردنیں اڑانے والا نہیں رہا. جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بار پھر یہ پورے ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نہ صرف لا اینڈ آرڈر پہ، گڈ گورننس پہ، میریٹوکریسی پہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ریزلٹس دیں گے. آخر میں جناب اسپیکر، میں ایک شعر کے ساتھ، ایک آزاد نظم کے ساتھ ختم کرنے سے پہلے، جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے جس کا میں بھول گیا تھا ذکر کرنا PND ڈپارٹمنٹ میں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے منسٹر فائنانس، منسٹر PND، چیف سیکرٹری صاحب، ACS اور سیکرٹری فائنانس اور میرے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، میں ان کو شاباشی دیتا ہوں. خاص طور پہ جناب اسپیکر، میں آج اس ایوان کی توسط سے جو ہمارے وردی چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ان کی بلوچستان کے لیے جو خدمات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے میرے پرنسپل ایڈوائزر ہونے کے ناطے بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو سکیمز انٹروڈیوس کرائیں، بلوچستان کے لوگوں کی ویل بینگ کے لیے جب سوچا، تو اس کے لیے اس ایوان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ، جو پولیس کے شہداء ہیں، جو FC کے جوان شہید ہوئے، جو آرمی کے جوان شہید ہوئے، آفیسرز شہید ہوئے، میں ان کے شہداء کے جو وارثین ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بڑا واضح کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے بچے شہید نہیں ہیں، لیکن آپ کی حکومت اور آپ کی یہ جو ہمارے اپوزیشن کی ایون بینچز کے دوست ہیں، یہ ایوان، بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے غم میں برابر کے شریک رہیں گے. جناب اسپیکر، بلوچستان پولیس کے جوانوں کو میں مخاطب ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بڑے مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. آپ کا جو دشمن ہے اس کے پاس جدید ہتھیار ہیں، آپ کا جو دشمن ہے اس کے پاس جدید ویپنز اور جدید گیجٹریز ہیں. ہم آپ کو اسٹرینتھن کریں گے، ہم آپ کی تنخواہیں بڑھائیں گے. میں ATF اور جو ہماری SOW ہے اور جو CTD ہے ان کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان کی تنخواہیں 10% بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے بھی پولیس کے شہداء ہیں ان کے لیے میں شہداء کے لیے جو معاوضہ ملتا تھا اس کو 100% بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں. جو سویلین شہداء ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے مزید، پہلے ہم شاید 20 لاکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ مزید ہم کمپنسیشن دیتے ہیں. تو جناب اسپیکر، مجھے پھر ایک بار آپ کی اجازت چاہیے کہ میں یہ آزاد نظم آپ کی نظر کروں اور اس ایوان کی نظر کروں اور پھر اختتام کر لوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسد بلوچ صاحب بور ہو گئے. جناب اسپیکر، ٹھان لیا تو ٹھان لیا. جناب اسپیکر، میں مخاطب ہوں. سر، آپ اسمبلی کا بھی شکریہ ادا تو کر رہے ہیں، جن کے بڑی ایفرٹس ہیں. سر جناب اسپیکر، میں اس پر آ رہا تھا آخر میں. میں نے شکریہ ادا کرنا تھا، میں نے لکھا ہوا ہے، وہ آپ مجھے کہہ دیتے. مجھے خود طاہر صاحب آپ کی ایفرٹس کا اندازہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے آخر میں کہنا تھا، آخر میں ہی کہوں گا. تو جناب اسپیکر، یا چلے پہلے کہہ دیتا ہوں جناب اسپیکر، جب آپ نے کہا ہے آپ کی اسمبلی، خاص طور پہ جناب اسپیکر آپ، میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ آپ اور سیکرٹری صاحب آپ کے ساتھ جتنے ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں یا آپ کی پوری جتنی ٹیم ہے، فائنانس کی ٹیم ہے، PND کی ٹیم ہے، تمام لوگوں نے دن رات محنت کی ہے. میرے AS ڈیولپمنٹ پرنسپل سیکرٹری، ان تمام لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور سب کا میں ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ دینے کا اعلان کرتا ہوں. جی ٹھان لیا تو ٹھان لیا جناب. نہیں جناب، نہیں آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو ثابت کریں گے جناب. اس میں
ہم نے وہ کام Order in the house. Order in the house. جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو اے خاک بلوچستان، گواہ رہنا آج کی رات، ہم اپنے خون سے لکھتے ہیں امن کی ایک نئی بات۔ جنہوں نے ماؤں سے بیٹے چھینے، جنہوں نے گھر ویران کیے، جنہوں نے نفرت کے موسم بوئے، جنہوں نے خواب پریشان کیے، ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، سن لیں وہ پہاڑوں کے پار۔ ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، سن لیں وہ پہاڑوں کے پار، نہ یہ دھرتی جھکنے والی ہے، نہ یہ پرچم ہوگا شرمسار۔ تم خوف کے سوداگر ٹھہرے، ہم امید کے رکھوالے ہیں۔ تم خوف کے سوداگر ٹھہرے، ہم امید کے رکھوالے ہیں۔ تم نفرت کے اندھیرے ہو، ہم امن کے اجالے ہیں۔ تم جتنی آگ لگاؤ گے، ہم اتنے گلزار اگائیں گے۔ تم جتنے اسکول جلاؤ گے، ہم اتنے تعلیم گھر بنائیں گے۔ تم گولی سے جیتو گے، وہ جیت ہمیشہ ہارے گی۔ تم گولی سے جیتو گے، وہ جیت ہمیشہ ہارے گی، کیونکہ قوموں کی تقدیر آخر قلم کی نوک سنوارے گی۔ یہ دھرتی نوابوں کی بھی، مزدوروں کی اور کسانوں کی بھی، یہ بلوچوں کی، پشتونوں کی، سندھیوں کی، سرائکیوں کی، پنجابیوں کی بھی، ہر ماں کے ارمانوں کی بھی۔ ہم اس دھرتی سے عہد کرتے ہیں، ہم شہیدوں کے مقدس خون کی قسم کھاتے ہیں، ہم بیواؤں کی آہوں سسکیوں کی قسم کھاتے ہیں، ہم ماؤں کے مقدس آنسوؤں کی قسم کھاتے ہیں، ہم بوڑھے باپ کی بے بسی اور خاموش دکھوں کی قسم کھاتے ہیں، دہشت گردوں کے شکست تک سکون نہ کھانے کی قسم کھاتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، جب تاریخ لکھی جائے گی آنے والے نسلوں کے لیے تو لکھا جائے گا کہ قوم ڈٹی رہی تھی اندھیروں کے مقابلے میں، کہ قوم ڈٹی رہی تھی اندھیروں کے مقابلے میں، کہ قوم کھڑی تھی دہشت کے زلزلوں کے مقابلے میں، اور آخر کار جیت امن کی ہوئی تھی، اور آخر کار جیت پاکستان کی ہوئی تھی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔